بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، میں آپ کا اپنے چینل پر خوشامدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بوڑھی ماں کو آگ میں ڈالنے والے بیٹے کی دردناک کہانی۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی میری اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں بوڑھی ماں کو آگ میں ڈالنے والے بیٹے کی دردناک کہانی کیا ہے۔ جوانوں، اور میں تمہیں اس شخص کی کہانی نہ سناؤں اور جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور ساری رات قیام کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجدوں پر سجدے کرتا تھا، مگر افسوس جب رات کا دوسرا پہر آتا تھا نا تو غیب سے آواز آتی تھی، او نادان اٹھ جا، دفع ہو جا، ہم نے تیری نماز قبول نہیں کی، ہم نے تیرے قیام قبول نہیں کیے، ہم نے تیرے سجدے قبول نہیں کیے، ہم نے تیرے روزے قبول نہیں کیے، مسئلے سے اٹھ جا، دفع ہو جا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 60 حج کیے۔ ایک حج میں بہت ہی رش تھا، بھیڑ تھی، لاکھوں کی تعداد تھی، لوگ جمع تھے۔ مجھے نیند آئی، خواب میں 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس دفعہ کن کن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے اور کن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ اس دفعہ سب کا حج قبول ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، دور دراز علاقوں سے لوگ حج کرنے کو آئے ہوئے ہیں، اس دفعہ سب کا حج قبول ہوا ہے، مگر ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ بلخ کا رہنے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دم میری آنکھ کھلی، میں اٹھ گیا، اس شخص کو تلاش کرنے لگا کہ اس سے پوچھوں کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا، آخر کیا وجہ ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا جہاں بلخیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ جا کر میں نے کہا میاں تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک ہے، بت کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، درویش ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدوں پر سجدے کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے فرشتوں سے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا میاں وہ اس وقت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جو سامنے پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کے دوسری طرف اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے خیمے کے اندر مصلی پر بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ کثرت عبادت کے آثار اس کی پیشانی پر نظر آ رہے تھے، اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد جب میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں پھر اس شخص نے ٹھنڈی سانس لی، سانس لیتے ہی اس نے مجھے کہا کیا یہی کہنے آئے ہو کہ اس دفعہ بھی میرا حج قبول نہیں ہوا اور یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ میرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، تم میں اتنی بصیرت ہے کہ تو لوگوں کو چھپے حال کو جان لیتے ہو، تو پھر اتنی بصیرت ہوتے ہوئے بھی تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نیک بھی ہے، متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، درویش بندہ بھی ہے، تیری عبادت کی لوگ گواہی دیتے ہیں، ان عبادات کے باوجود بھی تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سن کر وہ شخص رونے لگا۔
اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تھا، بہت دولت دی تھی، جب پیسے آئے تو میں عیاش بن گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری والدہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو کہا مجھے ایک روٹی دو، میں روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے شراب پی رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا شرم کر، روٹی مانگ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خود تو روزہ نہیں رکھتا مگر جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کا تو خیال کر لیں، ان کا احترام تو کر۔ میری ماں نے مجھے کہا نا جب شرم کر، تو مجھے غصہ آ گیا، ماں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور میں نے ماں کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں طاقتور تھا، مجھ میں اتنی ساری طاقت تھی، جیسے ہی ماں کو تھپڑ لگا تو ماں جلتے تندور میں جا گری۔ میری ماں جلتے تندور میں گر گئی، لوگ دوڑ کر آئے، لوگوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھ کر ساری رات شور سنتا رہا، نشے میں دھت تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی، جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا چپ کر نادان، چپ کر کم بخت، جو ماں کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو ماں کا شخص نہیں ہے وہ شخص میرا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو رات کو ہی دفن کر دی گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا میری ماں کو دفنا دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری جلتی ماں کہہ کر گئی تھی، تیری تڑپتی ماں کہہ کر گئی تھی، مرتی ماں کہہ کر گئی تھی کہ میرے بیٹوں کو میرا منہ نہ دکھانا، یہ میرے جنازے کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے ساری کہانی سنائی تو میں نے بھی اس شخص کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ شخص سن کر رو کر کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں جلدی جلدی مر گئی، ماں کے مرنے کی خبر ملی تو میں نے وہ بازو ہی کاٹ دیا، وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ حضرت پھر میں نے ساری جائیداد اللہ کے نام پر قربان کر دی، ساری جائیداد غریبوں کو بانٹ دی۔ آج 24 سال بیت گئے ہیں، 24 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، مصلے پر پڑا رہتا ہوں۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے او کم وقت مصلے سے اٹھ جا، دفع ہو جا، دوڑ جا، تیری کوئی نماز قبول نہیں، تیرا کوئی قیام قبول نہیں، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں، اور میں نے تیرا کوئی حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے شخص کے منہ پر تھپڑ مارا، واپس چلا آیا، رات کو سویا، آنکھ لگی، جب نیند آئی خواب میں مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالک بن دینار تو اسے مایوس کر آیا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ میں نے کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ یہ سن کر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار جا کر اس شخص کو بتا دے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے ہی اللہ تیری بخشش فرمائے گا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس کی ماں اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی،
اس کی ماں اللہ سے کہے گی مالک میں نے اس بیٹے کو جنم دیا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس کی رگوں میں خون اپنا ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اس کے منہ میں ڈالتی رہی، میں کمزور ہو گئی، اسے طاقتور بنا دیا، میں بوڑھی ہو گئی، اسے جوان کر دیا۔ آج جب یہ جوان ہوا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اس نے مجھے جلتی آگ میں ڈال دیا۔ یہ سن کر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کمبخت کو اٹھاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس ندان کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ جب یہ روتا ہوا بار بار اپنی ماں کو دیکھے گا، جب تیسری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی، ماں رونے لگے گی، جلتی آگ میں مرنے والی ماں آخر کار بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، چل تو بھی اسے معاف کر دینا، مالک میرے بیٹے کو جہنم میں نہ ڈال، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اس نے تو تجھے جلایا ہے، جلتے ہوئے گاروں میں اس نے تجھے پھینکا ہے، پھر بھی تو اسے معاف کر رہی ہے۔ ماں کہے گی یا اللہ یہ تو بیٹا تھا، اس نے مجھے آگ میں جلایا ہے، میں تو ماں ہوں، بیٹا ماں کی آنکھوں سے سامنے جلے یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔